یہ کہانی ہے ایک انیس نامی شخص کی۔ وہ رات کے آخری پہر میں جاگا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی۔ کھڑکی کے کنارے بارش کی بوندیں مسلسل ٹپک رہی تھیں۔ اس کے دل پر بوجھ سا تھا، جیسے کسی اندھیرے خوف نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ وہ دیر تک چھت کو گھورتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، یا اللہ، آخر میری زندگی میں یہ اندھیرے کیوں ہیں؟ اسی لمحے دل میں سے ایک آواز ابھری، استغفر اللہ پڑھو، روشنی ملے گی۔ انیس نے کروٹ بدلی، آنکھیں بند کیں، مگر نیند غائب تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کاروبار ڈوب رہا تھا۔ قرض بڑھتے جا رہے تھے، رشتہ دار طنز کر رہے تھے، گھر میں پریشانی کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے قسمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ اچانک اسے اپنی دادی کی یاد آئی، بیٹا، جب رزق رک جائے، جب آنکھ رو دے، جب رستہ نہ بنے تو استغفر اللہ پڑھ لینا، دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، ٹھنڈے فرش پر قدم رکھے اور وضو کرنے چلا گیا۔ پانی کی ٹھنڈک نے جیسے دل کا بوجھ کم کر دیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر بیٹھ کر دل سے بولا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ کمرے میں عجیب سا سکون اتر آیا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ سکون ایک بہت بڑے امتحان کا پہلا اشارہ تھا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ آج میں پورا دن استغفار پڑھتا رہوں گا۔ وہ دکان پر بیٹھا، الگ تھلگ، کم بولتا، مگر دل میں امید کی پہلی کرن تھی۔ پاس کی دکان والا بولا، انیس، آج اتنا چپ کیوں ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بس دل تھوڑا بھاری ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ سے باتیں آج کے زمانے میں؟ انیس نے صرف مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ دوپہر ڈھلی ہی تھی کہ ایک اجنبی دکان میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ وہ بولا، بھائی صاحب، مجھے فوری ایک چیز چاہیے، مگر میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، کیا آپ بھروسہ کر کے دے سکتے ہیں؟ انیس نے بغیر سوچے ہاں کر دی۔ اجنبی حیران ہوا، آپ مجھے جانتے بھی نہیں۔ انیس بولا، انسان پر بھروسہ نہ کرے تو دل پتھر بن جاتا ہے۔ اجنبی نے جاتے جاتے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے اسے انیس کے گہرے دکھوں کا علم ہو۔ شام تک وہ شخص واپس نہ آیا۔ دکان والے اس کا مذاق اڑاتے رہے، دھوکہ کھا گیا ہے انیس تو۔ انیس کے دل میں لمحہ بھر کو چبھن ہوئی، مگر پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، استغفر اللہ، میرا رب کبھی میرا نقصان نہیں کرے گا۔ اسی رات پہلی بار اسے اندر سے روشنی محسوس ہوئی، جیسے کوئی غموں کا بوجھ کندھوں سے ہٹا رہا ہو۔ مگر اگلی صبح اچانک ایک خبر ملی جس نے اس کا سکون چھین لیا۔ اس کی دکان کے پیچھے والے گودام میں آگ لگ گئی تھی۔ کافی سارا مال جل کر خاک ہو گیا۔ لوگ جمع تھے، کچھ ہمدردی کے اور کچھ طنز کے۔ سب آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے اس نے خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل کے اندر سے ایک ہی جملہ نکلا، یا رب، یہ کیسا امتحان ہے؟
مگر کچھ لمحے بعد اس کا دل بولا، انیس رک جا، زبان سے شکوہ نہ نکلے، استغفر اللہ پڑھ، بھروسہ رکھ، خیر آ رہی ہے۔ وہ بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور صرف پڑھتا رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے پاس کے لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی وہ ٹوٹا نہیں بلکہ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ مگر کہانی کا اصل موڑ ابھی باقی تھا۔ اگلے 3 دن سب خاموشی میں گزر گئے، کوئی مدد کو نہ آیا، قرض بڑھتا گیا، مگر انیس ہر مشکل گھڑی میں استغفر اللہ پڑھتا رہا، جیسے اس لفظ میں اس کی سانسیں بندھی ہوں۔ وہ کہتا، یہ لفظ میرا سہارا ہے، میرا ساتھی ہے، میرا راز ہے۔ چوتھے دن صبح ایک گاڑی اس کی دکان کے سامنے آ کر رکی۔ اندر سے وہی اجنبی شخص اترا جسے انیس نے ادھار مال دیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ سیدھا انیس کے پاس آیا اور بولا، بھائی میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں صرف جاننا چاہتا تھا کہ آج کے زمانے میں کون بھروسہ کرتا ہے۔ آپ نے کیا، اور آج میں آپ کا قرض نہیں، آپ کی زندگی بدلنے آیا ہوں۔ انیس حیران رہ گیا۔ اجنبی نے اسے گلے لگا لیا اور پھر بولا، میں شہر کے بڑے فلاحی ادارے میں ہوں، مجھے ایک ایماندار، نرم دل، بھروسہ کرنے والا شخص چاہیے تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ وہی ہیں۔ وہ لوگ انیس کو ایک نیا گودام دکھانے لے گئے۔ اجنبی نے کہا، یہ جگہ آپ کی ہے، ہم ایماندار آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہر نقصان ہم پورا کریں گے۔ انیس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بے اختیار بولا، استغفر اللہ، یہ سب میرے رب کی مدد ہے۔ نئے گودام میں قدم رکھتے ہی انیس کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں پھر سے آباد ہونے لگیں، گاہک بڑھنے لگے۔ اللہ کی برکت اس کے رزق میں یوں اتری جیسے سوکھے کھیت میں بارش برسے۔ ایک دن اس اجنبی نے اس سے کہا، انیس بھائی، اتنی مصیبتوں میں آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ مسکرا کر بولا، استغفار سے۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو اللہ دکھوں کو بھگا دیتا ہے، دل کو روشنی دیتا ہے اور مشکلوں کو رستہ بنا دیتا ہے۔ انیس کے سامنے اس کے گودام کا نقصان پورا کر دیا گیا۔ نئی دکان کو شہر کی بہترین جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ سب کچھ بدل رہا تھا، مگر انیس کے دل میں گھمنڈ نہیں آیا، صرف شکر تھا۔ ہر رات وہ دادی کی بات یاد کرتا، استغفار سب سے مضبوط چابی ہے۔ ایک رات گودام میں صفائی کرتے ہوئے اسے ایک پرانا نوٹ بک ملا۔ یہ اسی گودام سے نکلا تھا جو جل گیا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ نوٹ بک بالکل سلامت تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو پہلی لائن میں لکھا تھا، پریشانی میں استغفر اللہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، کسی دن یہ لفظ تمہارا مستقبل بدل دے گا۔ یہ اس کی مرحوم دادی کی لکھائی تھی۔ یہ پڑھ کر انیس رو پڑا۔ اسے لگا کہ دادی کی دعا اب بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ اس رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دادی مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا تو نے بھروسہ نہیں چھوڑا، اللہ نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، دیکھ خیر کے دروازے کھل رہے ہیں۔ خواب کے اگلے ہی دن ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔
ایک مشہور تاجر اس کی دکان میں آیا اور بولا، میں نے آپ کے ایماندار ہونے کے قصے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شراکت کریں۔ انیس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کے رب کی طرف سے ہے۔ کاروبار زور پکڑنے لگا۔ انیس مختلف علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے عزت سے دیکھتے، مگر وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب میرا نہیں، یہ استغفار کا کام ہے۔ ایک روز وہ اسی اجنبی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے انیس سے پوچھا، آپ نے پہلی بار کب محسوس کیا کہ استغفار سے مدد ملتی ہے؟ انیس نے آہستہ سے جواب دیا، جب میں ٹوٹا ہوا تھا۔ ٹوٹے دل کی دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ پھر ایک دن انیس کی دکان کے باہر وہی فقیر آیا جو ہر روز آتا تھا۔ انیس نے اسے نئے کپڑے دیے اور کھانا دیا۔ فقیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولا، بیٹا، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں خیر رکھی ہے، اسے بانٹتے رہو ورنہ رزق رک جاتا ہے۔ فقیر کے جانے کے بعد انیس نے سوچا، واقعی اللہ دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے، کبھی نقصان سے، کبھی لوگوں سے، کبھی حالات سے، مگر جو استغفار کا دامن پکڑ لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب اس کی زندگی صرف کاروبار میں نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا سہارا بننا، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ کہتا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ استغفار صرف لفظ نہیں ہے، یہ زخموں کی دعا ہے، راستوں کی روشنی ہے اور دعا کی چابی ہے۔ انیس آج بھی ہر رات سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یا رب، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلانا، اگر میں تھک جاؤں تو مجھے سہارا دینا، اور اگر میں رک جاؤں تو مجھے چلانا، مگر استغفار اور تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمانا، کیونکہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر دیکھا تھا، جہاں انسان ہار جاتا ہے وہاں استغفار جیت جاتا ہے، اور یوں اس کی کہانی کا راز، اس کی کامیابی کا راز اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔